بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ محترم سامعین، رب ذوالجلال احکم الحاکمین کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اصلاح معاشرہ کا سب سے پہلا عنوان جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کامیاب تاجر کیسے بنے۔ اصل میں مجھے چند دنوں پہلے ایک ہوٹل پہ جانا ہوا، وہاں کی صفائی و ستھرائی سے میں مطمئن نہ ہو سکا، اور نہ ہی وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے آنر تھے یا جو وہاں پہ سروس دے رہے بچے تھے ان سے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بے حد گندگی تھی، چاہے وہ برتنوں میں لیں، کھانے میں لیں، اور جو اس کے آنر تھے یا جو وہاں پر کام کرنے والے سروس دینے والے بچے تھے ان کا ڈسپلن یا ان کی اپنی صفائی ہاتھوں کی ہو، کپڑوں کی ہو، تو میں نے ان کو ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو میں اس چیز پر مجبور ہوا کہ میں ان سے معذرت کروں کہ میں آپ کے ساتھ سخت پیش آیا۔ مجھے ایک احساس ہوا کہ آخر معاشرے میں اتنا انحطاط کیوں ہے۔ یہ امت کے جس کے ہر فرد کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت محبت کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو۔ الطہور شطر الایمان، یہ امت اسلام جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکی ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے، آخر اس امت کے افراد اور خصوصاً اس وقت کہ جب وہ اپنی تجارت کر رہے ہوں، وہ تجارت اللہ کے ساتھ یعنی کہ اپنی نمازوں میں ہو تب، یا دنیاوی طور پہ اپنے دکان و مکان میں ہو تب، اتنی گندگی اور اتنا ان کے اوپر ایسا کیوں رہتا ہے کہ وہ وہاں پر صفائی نہیں رکھتے۔ جہاں ان کی تجارت متاثر ہوتی ہے وہیں اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، مسلمانوں کی اور اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، اور ایسی دکان پر، ایسے ہوٹل پہ کوئی کھانا نہیں کھائے گا، ایسے دکان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، اس شخص کے پاس نہیں جائے گا کہ جو شخص گندا ہو۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابہ مدینہ واپس آتے ہیں غزوہ سے اور بے حد تھکے ہارے ہوئے اور سفر کے مارے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام حدود مدینہ میں ان کو روکتے ہیں اور روک کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی صفائی کیجیے، ناخن کاٹیے، اپنی مسواک کیجیے، اچھے طرح سے نہا دھو لیجیے، اپنے گھر والوں کے سامنے جائیں تو خوبصورت سے خوبصورت ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم مساجد میں جاتے ہیں، رب ذوالجلال احکم الحاکمین کا خصوصی فرمان کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہوئے خوبصورت بن کے جائیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسجدوں میں جاتے تو بہت خوبصورت، جیسے کہ ایک دلہا بن کے شخص جاتا ہے اپنی شادی کے لیے، ویسا سجتے اور دھجتے۔ لوگ پوچھتے کہ بھئی ایسا اہتمام کیوں؟ تو وہ کہتے کہ سب سے زیادہ مستحق جگہ یہی ہے جہاں خوبصورت بن کے جایا جائے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو نائٹ ڈریس میں، اب فجر میں جا کر دیکھیں نمازیوں کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ میں جب مسجد میں جاتا ہوں بے حد مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں تو خوبصورت کپڑے، لیکن جب اللہ کے حضور آتے ہیں تو ہم بہت ہی گندا، نہ ہمارے سر کو کنگھا کیا ہوا ہوتا ہے، نہ داڑھی اچھے طرح سے رکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ کپڑے صاف پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پلیٹوں میں گندگی، نیچے فرش پہ گندگی، کھانا دینے کا ڈھنگ نہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ تو آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کامیاب تاجر کیسے بنے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی تجارت میں صفائی لائیں، اچھی صفائی، اپنے کپڑے صاف پہنیے۔ اگر آپ کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں، بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، تو اسلام ہمیں ہر مقام پر ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کس محاذ پر ہم کیسے کامیاب ہوں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر سب سے پہلے اس چیز پر دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا صفائی پسند ہے یا نہیں۔ جو قومیں صفائی پسند ہوتی ہیں ان کے اندر نفاست ہوتی ہے، وہ قوم بہت اچھا فیصلہ لیتی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے گلیوں کے ڈرینیج کیسے ہونے چاہیے، ہمارے گھر کا پردہ کیسا ہونا چاہیے،
جب صفائی کا اہتمام ہوگا تو یقین جانے ہماری سوچ اونچی ہوگی، ہمارے خیالات اونچے ہوں گے، ہمارے اندر پاکیزگی آئے گی، اندر سے ہم صحیح معنوں میں ہمارا تزکیہ ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو شخص کپڑے کی صفائی رکھے گا وہ ضرور زبان کی بھی صفائی رکھے گا، وہ دل کی بھی صفائی رکھے گا، لیکن جو کپڑے کی صفائی نہیں رکھے گا تو وہ زبان سے کیا بول رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا پنپ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جرائم پیشہ لوگ کتنے گندے رہتے ہیں، وہ گندے جب رہتے ہیں تو ان کے خیالات بھی گندے ہو جاتے ہیں، اور عموماً یہی سروے کیا گیا ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ صفائی بے حد ضروری ہے، اور ہوٹل والے جو بھی میرے بھائی ہیں مسلمان، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہوٹل بہت چلے تو ان کو چاہیے کہ صفائی سب سے پہلے لائیں، اپنی گفتگو کے اندر مٹھاس کو پیدا کیجیے۔ یہ دوسرا کامیابی کے لیے آپ کی تجارت میں ایک میں قاعدہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے تجارت کے اندر آپ جہاں پہ صفائی لائیں وہیں پر اپنی گفتگو نرم کریں اور اس کے اندر سچائی پیدا کریں۔ جھوٹ پر مبنی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوتی، مت کیجیے جھوٹ، نہ بولیے اور نہ جھوٹ پر تجارت کیجیے۔ رجل، وہ شخص، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ان میں وہ شخص ہوگا کہ جو جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرتا ہے۔ ہوٹل پہ، سبزی پہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے گیہوں میں پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، وہ اندر سے جو ہے گیہوں بلل تھا ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گیلے ہو چکے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابہ المطر، اس کو بارش ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بارش تو اوپر آتی ہے، نیچے نہیں آتی۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو سچائی، صفائی کے بعد سچائی کو لازم پکڑیے، اچھے بول بولیے، آپ جلد تجارت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی یہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جائیں ہم تو یہ شکوہ اور گلہ آتا ہے کہ تولنے والے شخص نے اچھے سے نہیں تولا، یا جو ہے اس کے اندر ناپ تول میں کمی کی ہے۔ ویل للمطففین، پیارے نبی علیہ السلام کو یہ ایک خصوصی پیغام دیا گیا اور ایک قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے ایک قوم کی ہلاکت کا سبب بتائیے، وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی طرح صبر کو لازم پکڑیں۔ چوتھی بڑی اہم چیز تجارت کے معاملے میں، آج کل لوگ دن اور رات میں مالدار بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے سود بھی لیتے ہیں، اس کے لیے رشوت بھی لیتے ہیں، اس کے لیے حرام کام بھی کرتے ہیں۔ صبر کو لازم پکڑیں، اور تجارت کے لیے صبح کا وقت سب سے بہتر ہے۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں جو ذکر، ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کے لیے بلایا جائے جلد نماز کو آئیں، اور جب نماز سے فارغ ہوں تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے جو صبح کی تجارت کے لیے شخص نکلتا ہے اس کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ صبح جو لوگ میری امت میں سے نکلیں گے تجارت کے لیے، ان کے صبح اس نکلنے میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ سب یہ قاعدہ اپنائیں اور صبح جا کر اپنی تجارت کو سجائیں اور اس تجارت کو کھولیں، یقین جانیں آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعا بہت ہی کافی ہوگی۔ اسی طرح سے آخری بات اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کسٹمر کے لیے استقبال کرنا اور اپنے کسٹمر کو جاتے ہوئے اچھے طرح سے الوداع کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ جہاں آپ تجارت کو اچھا وقت دیجئے وہیں پر یہ کیجئے کہ اپنے کسٹمر کا اچھا استقبال کریں، ان کو اچھے سے خوشنما چہرے سے ہنستے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیجئے، ان کو اچھے طرح سے بٹھائیے، اور جب وہ جانے لگے تو بتائیے بھائی آپ کو ہماری چیز اگر اچھی لگی تو بتائیں، اگر کوئی کمی ہے تو بھی بتائیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ ہوٹل والوں سے خصوصی مخاطب ہوں، اور تمام لوگوں سے میری یہی گزارش ہے جو تاجر ہیں، اپنے کسٹمر کے ساتھ، گراہک کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، ان چیزوں کو لازم پکڑیے اور کبھی بھی دھوکہ مت دیجئے، سچائی کو لازم پکڑیے۔ اس طرح سے ہم کامیاب تاجر بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، اس سے ہمارا اسلام بھی اونچا ہوگا اور مسلمانوں کے تئیں لوگوں کی اچھی سوچ پیدا ہوگی۔ عرب و عجم تک جو دین پہنچا، اور ہمارے ہند میں خصوصاً جو کیرل کے راستے سے، اس کا اصل سبب جو ہے میرے بھائی وہ کامیاب اور اچھے تاجر تھے، سچے لوگ تاجر تھے۔ دھوکے سے خالی تجارت لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو بسا کر چلی گئی اور دین دے کر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک اچھا اور کامیاب تاجر، سچا تاجر، حلال کمانے والا اور حلال کی جستجو کرنے والا
قیامت کے دن کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجار لوگ میری ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی کمائیوں میں برکت دے۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین ہمیں حلال کمائی دے اور اس میں برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں دین و دنیا دونوں کے اوپر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔